السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگان اسلام و برادران ملت اور میرے معزز سامعین کرام، الحمدللہ رمضان کا پہلا عشرہ مکمل ہوا، دوسرے عشرے میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ دیکھتے دیکھتے رمضان کا مہینہ ہی نکل جائے گا۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے اپنے فضل سے جن جن بندوں کو جن جن عبادتوں کی توفیق اور رحمت فرمائی، وہ بندے ان عبادتوں میں ہماتن مصروف ہیں جیسے ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔ وہ کچھ قلیل من عبادی الشکور، کچھ بندے ہی ہوتے ہیں جو اللہ نے فرمایا جو میری نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، بہت کم بندے۔ اللہ نے قرآن میں پہلے ہی ذکر کر دیا قلیل من عبادی الشکور، کہ میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے تھوڑے ہی ہوتے، پورے نہیں ہوتے۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا اصول ہے، نظام ہے، تو وہ تھوڑے سے بندے ہر جگہ پر شکر گزاری کرتے ہیں، ہر نعمت کی شکر گزاری۔ رمضان کی نعمت کی شکر گزاری یہ ہے کہ اس میں عبادت زیادہ سے زیادہ کیا جائے۔ صرف اے اللہ تیرا شکریہ کہنا یہ شکر گزاری نہیں ہے۔ جس نعمت کو جیسے استعمال کرنا ویسے استعمال کرنے کا نام شکر گزاری ہے۔ جیسے میں اس کی مثال بارہا یہ دیا کرتا ہوں، کوئی آدمی کسی کو کپڑا ہدیہ دیتا ہے، گفٹ کرتا ہے، اب وہ دینے والے سے کہے آپ کا شکریہ، آپ کا احسان ہے، آپ نے بہت اچھا کیا، آپ نے ہمیں کپڑا دے دیا،
اب یہ زبان سے تو آپ شکریہ شکریہ کہو، اگلے دن اس کے گھر میں اسے پوچھا بنا لے، اسی کپڑے کو لے جائے اور میٹ بنا لے، پاؤں پوچھنے کے لیے ڈال لے، جس دن یہ دینے والا بندہ اگر دیکھے گا تو اس کو اتنی تکلیف ہوگی کہ نالائق، میں نے دیا کس لیے تھا اور تم نے کہاں استعمال کیا اس کو۔ اب وہ زبان سے تو شکریہ شکریہ بولتا رہے، مگر کپڑے کو جہاں استعمال کرنا تھا وہاں استعمال نہ کرے تو وہ اس نعمت کا شکریہ نہیں ہے۔ جیسے کوئی اڑوس پڑوس میں کھانے پینے کی چیزیں بھیجتے ہیں، جب آپ نے دیا تو لینے والے نے شکریہ شکریہ کہہ دیا، مگر اسے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو باہر چرنڈی میں پھینک دیا ہے، کتوں کے سامنے ڈال دیا ہے۔ جس بندے نے دیا ہے وہ جب دیکھے گا تو اتنی تکلیف ہوگی کہ ہم نے دیا تھا کھانے کے لیے، زبان سے تو تم نے شکریہ کہا مگر اسے تم نے استعمال اس جگہ پر نہیں کیا جہاں اس کو کرنا چاہیے تھا۔ تو معلوم ہوا ہر نعمت کا شکریہ جو ہے صرف زبان سے شکریہ کہنا نہیں ہوتا، زبان سے بھی وہ ایک طریقہ ہے بولنے کا، مگر اصل شکریہ جو ہے نا، جو نعمت بندے کو جیسی دی جائے اس نعمت کو جہاں استعمال کرنا ہے وہاں استعمال کرے، جیسے استعمال کرنا ویسے استعمال کرے تو وہ اس نعمت کا حقیقت میں شکریہ کہلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رمضان بڑی ایک نعمت عطا فرمائی، تو اس کا شکریہ یہ نہیں کہ لوگ کہیں اللہ کا شکر ہے رمضان مل گیا، اللہ کا احسان ہے رمضان مل گیا اور روزے چھوڑ کے پھر رہے ہیں، اللہ کا احسان ہے رمضان آ گیا اور تراویح نہیں پڑھ رہا ہے، کوئی فائدہ رمضان سے نہیں اٹھا رہا اور زبان سے کہہ رہا شکریہ اللہ کا شکریہ۔ یہ شکریہ نہیں ہے، یہ ناشکری ہے، یہ ناقدری ہے۔ تو شکر گزار بندے وہ ہیں جو اس کو غنیمت جان کر اس میں جو کام کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ خیر، رمضان کے اندر جیسے بہت ساری عبادتیں بتائی جاتی ہیں کہ روزہ ہے، تراویح ہے، اور آئندہ آئے گا اعتکاف والا عمل، اس کے بارے میں اگلا جمعہ عرض کر لیں گے کیونکہ اس کا تعلق آگے سے ہے۔ تو ایسے ہی رمضان میں ایک اور عمل احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رمضان میں خوب صدقہ اور خیرات کیا کرتے تھے۔ جب جبریل سے آپ کی ملاقات ہوتی اور جبریل رمضان کی ہر رات میں آتے تھے، ہر رات میں، تو فرمایا جب جبریل سے اب آپ کی ملاقات ہوتی تو آپ کا عالم یہ ہوتا تھا کہ جیسے ہوا ہر جگہ پھیل کر نفع پہنچاتی ہے تو یہ ہوا سے بھی زیادہ نفع حضور پہنچایا کرتے تھے۔ مطلب ہر مانگنے والا کوئی بھی اگر آپ سے مانگتا، اور ضرورت مند لوگ ہی مانگا کرتے ہیں، بے ضرورت والا نہیں مانگتا، جیسے آج کل کے مانگتے ہیں، آج کل کے مانگنے والے لوگ یہ بے ضرورت کے مانگنے والے ہیں، ان کا تو دھندا ہے، کام ہے، کاروبار ان کا، یہ ایک پروفیشنل بھکاری ہیں کہ ان کا تو روز کا معاملہ، اگر آپ ان کو ایک دن میں 10,000 دے دیں اگلے دن پھر بھیک مانگنے آئیں گے، حالانکہ ان کو ہوتا ہے اتنا کلیکشن پھر بھی مانگتے ہیں۔ تو یہ ضرورت مند نہیں ہے، ایسے لوگوں کو نہیں دینا چاہیے، آگے ان کی ضرورت پڑے تو بات کروں گا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ضرورت مند لوگ مانگا کرتے تھے، تو آپ کسی بھی پوچھنے والے کو کبھی آپ نے دینے سے انکار نہیں کیا، ہر بندے کو آپ اگر ہوتا تو دیتے، نہ ہوتا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما دیا تھا کہ کسی سے قرض لے کر ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا، بعد میں جب ہمیں مال آ جائے گا اللہ کی طرف سے مال کا انتظام ہو جائے گا تو ہم قرض چکتا کریں گے، قرض ادا کریں گے۔ تو دوسروں سے قرض لے لے کر ضرورت مندوں کی ضرورت پورا کیا جاتا تھا، مانگنے والوں کو دیا جاتا تھا۔ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی ایک خصوصی عادت ہے۔ ویسے بھی غیر رمضان میں بھی آپ خرچ کرتے، مگر رمضان میں بہت زیادہ۔ یہاں دو مسئلے ہیں، ایک ہے انفاق فی سبیل اللہ اور ایک ہے زکوٰۃ۔ انفاق اور زکوٰۃ دونوں میں بہت فرق ہے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ فرض عبادت ہے
کہ کسی بندے کو اللہ تعالیٰ اتنا مال عطا فرما دے، اتنا مال عطا فرما دے کہ اس کے حوائج اصلیہ پورے ہو جائیں، روزمرہ کی جو ضرورتیں ہیں اس کی ہیں وہ ضرورتیں پوری ہو جائیں، کھانا پانی کپڑا اور اس کی سواری وغیرہ جو بھی ضرورتیں ہیں، یہ تمام ضرورتوں کے بعد بیوی بچوں کے لیے جو کھانے پینے کا نظام ہے، ضرورتیں ہیں، وہ پوری ہو جائیں۔ اتنا پورا ہونے کے بعد مال بچ کر رہ جائے، ایکسٹرا مال، قرض اس کے اوپر نہ ہو، ضرورتیں پوری ہو گئی ہوں اور مال بچا ہوا نصاب کی مقدار کو پہنچتا ہو، 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر پیسہ، اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت اگر لگائی جائے تقریباً 45 سے 50 ہزار کے اندر اندر اتنا آ جائے گا۔ دیکھو اگر صرف سونا ہے، صرف سونا، حالانکہ ایسا کسی کے پاس نہیں ہوتا، صرف سونا کسی کے پاس آج کے زمانے میں نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے زمانے میں سونے کے ساتھ ساتھ سونا ہو یا نہ ہو پیسہ ضروری ہے، پیسہ ضروری۔ پہلے جو پیسہ ہی سونا تھا، پیسہ ہی چاندی تھی، جو پیسہ تھا نا چلتا تھا، جو سکے چلتے تھے مارکیٹ میں، جو سمن کے طور پر جو چیز کی قیمت جو دی جاتی تھی یا تو درہم میں دی جاتی یا دینار میں دی جاتی تھی۔ کسی بھی چیز کو خریدتے تو خرید کر اس کی جو قیمت پے کرتے تھے وہ یا تو درہم میں یا دینار میں۔ درہم کہتے چاندی کے کوائنز کو اور دینار کہتے تھے سونے کے کوائنز کو۔ اب لوگوں نے درہم بھی نوٹ کو نام رکھ لیا، کاغذ کے ٹکڑے پر لکھ دیا درہم، اور کاغذ کے ٹکڑے پر نام لکھ دیا دینار، ڈالر، ریال، فلاں فلاں فلاں، یہ سب کاغذ ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس کی اصل میں یہ کاغذ ہے، اس کاغذ میں ایک سگنیچر ہے، ایک سائن ہے، جس کے اندر گورنمنٹ ہر ملک کی یہ وعدہ کرتی ہے کہ اگر یہ نوٹ آپ لا کر دو گے تو یہ ایک چیک ہے، یہ ایک سند ہے، ایک رسید ہے کہ اتنی اگر آپ نوٹ لا کر دو گے جس پر لکھا ہو 10 یا 20 یا 50 یا 100 یا 500 1000 2000 اگر لکھا ہوا ہے تو اس میں آپ کو اتنی قیمت کا سونا یا چاندی مل سکتی ہے، اس کی گارنٹی ہے۔ تو یہ جو نوٹ ہے نا گارنٹی کارڈز ہے، کاغذ ہے، اس کی اصل میں کوئی قیمت نہیں ہے، اس کے بدلے میں جو ملتا نا وہ سونا یا چاندی، وہ اصل ثمن ہے، وہ اصل قیمت ہے۔ تو پہلے سونے کے کوائن دیے جاتے تھے جسے دینار کہا جاتا تھا، اس کی بھی جو چلر کرتے تھے، ریزگاری کرتے، توڑوا دیتے تھے کہ اس کو پگھلا دو تو سونا آپ اسے زیورات بنا سکتے ہیں۔ تو بہرحال اصل تو یہ ہے، تو اس لیے کبھی کسی کے پاس صرف سونے کے کوائن ہوتے تھے تو اسے دینار کہتے، کسی کے پاس صرف چاندی کے کوائن ہوتے تھے تو اسے درہم کہتے۔ تو اب قیمت بتائی گئی کہ اگر صرف سونا ہے تو 7.5 تولہ ہونا چاہیے، صرف چاندی ہے تو 52.5 تولہ ہونا چاہیے، کیونکہ چاندی کی قیمت کم ہے۔ تو صرف چاندی کسی کے پاس ہوتی تھی، صرف سونا کسی کے پاس پہلے ہوتا تھا۔ اب سونا ہو یا چاندی ہو یا نہ ہو، پیسہ ضروری ہے۔ تو اب پیسہ اس کا بدل بن گیا، اس کی جگہ لے لی۔ تو اب جو ہے جس بندے کے پاس سونا ہو یا اس کے ساتھ میں سونے کے ساتھ پیسہ بھی ہو، اب دو چیزیں ایک ساتھ مل جائیں گی، یا سونا اور چاندی ہو، دونوں ایک ساتھ ہوں، چاہے وہ ذرا سا ہی کیوں نہ ہو، تو اب قیمت آ جائے گی چاندی کی، سونے کی نہیں، کیونکہ سونے کی قیمت 7.5 تولہ بہت دور جائے گی، اس کی قیمت لاکھوں میں چلی جائے گی، لیکن 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 50,000 کے اندر ہے اب بھی۔ تو اتنی قیمت کے بقدر اگر کسی کے پاس پیسہ اور سونا اور چاندی، یہ تینوں چیزیں، اور بیچنے کا مال، فروخت کرنے کا مال، چاہے وہ دکان میں ہو یا باہر ہو، جیسے زمینیں وغیرہ، گاڑیاں، بیچنے کا ہو، استعمال کا نہیں، تو یہ جو سامان ہوگا اگر یہ سب ملا کر
بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں میرے پاس ٹو ویلر ہے، کار ہے. بھئی آپ اپنی ضرورت کے لیے ٹو ویلر 1 سے 2 3 رکھے ہیں، اس پر زکوٰۃ نکالنے کی ضرورت نہیں. استعمال کی چیزوں پر نہیں، بیچنے کی چیزوں پر ہیں. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اگر کسی آدمی کے پاس ایک نصاب کے بقدر مال، ضرورتوں سے فارغ ہو کر، قرض بھی نہیں ہے، اتنا پیسہ 40-50 ہزار کے اتنا پیسہ بچا ہوا ہے، یہ ایک نصاب ہے یہ، اور اس کے اوپر 1 سال گزر گیا، 1 سال سے گھر میں پڑے ہوئے ہیں، بینک میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، اب اتنا پیسہ کسی بندے کے پاس ہے، تو اب شریعت اور اللہ کا حکم ہے کہ اس میں سے زکوٰۃ نکالنا تمہارے اوپر فرض ہو گیا. زکوٰۃ کتنا؟ 40واں حصہ، ہر 40 میں سے 1، 40 روپے تو 40 روپے میں سے 1 روپیہ، 40,000 تو ہر 40,000 میں سے 1,000، 1 لاکھ ہے تو اس کے بھی 40 ڈیوائڈ کرو تو 40 کا 1,000 اور ایک 40 کا 1,000 تو 80,000 کے 2,000 زکوٰۃ نکلی. اب باقی 1 لاکھ میں کتنے بچے؟ 20,000، تو اس کا 500 روپے. تو ہر 40واں حصہ نکالنا پڑے گا زکوٰۃ میں. یہ آسان حساب ہے، آپ یاد رکھیے، جتنا بھی پیسہ ہوگا 40 ایک طرف کیجئے، 40 میں سے 1 نکال لیجئے، 40 میں سے 1 نکال لو، وہ زکوٰۃ ہے. باقی جو 39 جو بچے وہ آپ کا پاک اپنا مال ہے، اس کے اندر اللہ نے کوئی حکم نہیں فرمایا، وہ زکوٰۃ نہیں. زکوٰۃ تو اتنے میں سے ہے، کب؟ جب تمہاری ضرورتیں پوری ہو جائیں، تمہارے اوپر کسی کا قرض نہ ہو، اور مال ایک نصاب کے بقدر، جیسے 50,000 کے برابر پیسہ، سونا چاندی وغیرہ جمع ہے، اور یہ 1 سال سے تمہارے پاس پڑا ہوا ہے، تو مال جہاں ایک جگہ رہ جاتا نا، اس کے اندر خرابیاں جنم لیتی ہیں. یہ اللہ بنانے والا اللہ جانتا ہے کہ اس کے اندر طرح طرح کے فتنے فساد آنے لگ جاتے ہیں، اس کے دشمن بننے لگ جاتے ہیں، یا وہ مال والے کے دل دماغ کو خراب کرنے لگتا ہے کہ وہ تمہیں عیاشیوں پر، موج مستیوں پر لگانا چاہتا ہے، یا تو اس کے پیچھے شیطان پڑا ہوا. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان ہے جو تمہیں مال خرچ کرنے سے ڈراتا ہے کہ جمع کر، بچا کر رکھو، اور جب مال بچ کر رہ گیا، یأمرکم بالفحشاء، فحش اور گندے کام کرنے کا تمہیں شیطان حکم دیتا ہے. جو مال پڑا ہوا بچا ہوا رہ گیا، یہی مال ہوتا ہے جب آدمی کا کوئی فنکشن کا کوئی بھی ایسا کام گھر میں آ جاتا ہے تو ناجائز فضول خرچیوں میں ایسا وہ پیسہ اڑاتا ہے کہ اللہ نے دیا ہوا اللہ کا مال ناجائز فحش کاموں میں، گندگیوں میں، گانے والوں کو، ناچنے والوں کو، آرکیسٹرا والوں کو، پتہ اپنی کہاں بیکار فضول خرچیاں. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جہاں خرچ کرنے کی ضرورت نہیں تھی وہاں خرچ کر کے اسراف کرنے والے اور شیطان کے بھائی بن جاتے ہیں، اللہ نے فرمایا. تو اس لیے جب یہ مال بچا رہ جائے، 1 سال گزر جائے، تو اللہ نے فرمایا اس مال کو پاک کرتے رہو. زکوٰۃ کا معنی ہی ہے پاک کرنا، زکوٰۃ کا معنی پاک کرنا. اس مال کو پاک کرو. جیسے 1 سال سے گھر پڑا ہوا ہے، دھول مٹی جالے آ جاتے ہیں، آدمی 1 سال تو کیا، اگر 4-5 دن بھی اگر نہ نہا لینا، بدن پر میل کچیل، پسینہ، پھنسیاں، بدبو شروع ہو جاتی ہیں. تو اس کی زکوٰۃ نکالا کرو، نہا لو، دھو لو، کچھ نکل جائے جسم کے اوپر سے، گھر کے اندر سے کچھ چیزیں نکال دو، جالا مٹی دھول صاف کرو. برتنوں پر دھول جم جاتی ہیں، ہر محسوس چیز، اپنی استعمال کی گاڑیاں آپ استعمال کر لیں تب بھی خراب ہوتی ہیں، یا استعمال کرے بغیر ایک جگہ رکھ کے چھوڑ دو تب بھی خراب ہو جاتی ہیں، کہ اس کے پارٹس کو زنگ لگ جاتا ہے، اندر جام ہو جاتے ہیں. تو آپ اس کو کیا کرو، سروس کرو. اسے مہینہ، 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے میں ایک پر آئل چینج کرو اس کا، اور اس کو سروس کیا کرو، دھویا کرو، صفائی ستھرائی کیا کرو. ہر چیز کا معاملہ یہی ہے.
بدن کا بھی وہی معاملہ، روح کا بھی وہی معاملہ، چیزوں کا بھی وہی معاملہ، تو مال کا بھی یہی معاملہ ہے کہ اس کو تھوڑا کیا کرتے رہو، پاک کرتے رہو۔ سال میں ایک مرتبہ اس کو نکالو گے تم اتنا حساب کر کے، اور باقاعدہ پکا حساب کر کے نکالو۔ تو بہرحال میں زکوٰۃ کی طرف بعد میں آؤں گا، پہلے دو چیزیں میں نے عرض کیا مال کے بارے میں، دو چیزیں، ایک ہے زکوٰۃ اور ایک ہے انفاق۔ انفاق جو ہے نا، اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں انفقوا فی سبیل اللہ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، جگہ جگہ اللہ نے انفاق 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 کا لفظ فرمایا کہ تم جو بھی خرچ کرو گے، جو بھی خرچ کرو گے، ایک ہے زکوٰۃ میں خرچ کرنا اور ایک ہے زکوٰۃ کے علاوہ ایسے ہی خرچ کرنا۔ تو یہ جو خرچ کرنا ہے نا، یہ مالدار کے لیے بھی، غیر مالدار کے لیے بھی، غریبوں کے لیے بھی، سب کے لیے اللہ نے فرمایا ہر بندہ اپنی طاقت کے حساب سے خرچ کرے۔ خرچ کرنے میں اس بات کا انتظار نہ کرو کہ میرے پاس بہت پیسہ آئے گا، جمع ہوگا، پڑا رہے گا، بعد میں بھی دوں گا۔ اللہ نے جس کو جتنی وسعت دی ہے، اپنی اسی وسعت کے مطابق، جب تم اس میں سے کھا بھی رہے ہو، پی بھی رہے ہو، پہن بھی رہے ہو، تمہاری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، تو اپنی آخرت کی ایک ضرورت ہے انفاق۔ مال خرچ کر کے آخرت بنا لو، سوار لو۔ اللہ نے اس خرچ کرنے کو ایک جگہ قرض سے فرمایا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کون ہے تم میں سے جو اللہ کو قرض دے، قرض حسن، اچھا قرض۔ دنیا والے قرض لیتے تو ڈبو دیتے ہیں، وہ قرض لیتا ہے، فرمایا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، وہ بہت زیادہ بڑھا کر تمہیں واپس لوٹا دے گا۔ تمہارے نفع کے لیے خرچ کیا کرو۔ جو آدمی غربت سے، افلاس سے، تنگ دستی سے پریشان ہے کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، کاروبار تجارت ڈھنگ سے نہیں چل رہا ہے، جس کسی کو بھی پریشانی ہے، ان کے لیے اس کا فارمولا یہ ہے کہ تم خرچ کرنا شروع کرو۔ اب آپ کہو گے پہلیج نہیں ہے حضرت، وہ خرچ کرنا ہے تو نہ خرچ کریں، وہ تو دیے تو بس کو جپلے کو بیٹھے گا، تم دینا شروع کرو۔ یہ اللہ کا اصول ہے، سسٹم ہے، معاملہ ہے، جو جتنا دیتا ہے وہ اتنا لے کر آتا ہے۔ اب یہ بندہ ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو ہمت دلایا کہ شیطان کے پیچھے نہ پڑو، اس کے بہکاوے میں نہ آؤ۔ الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان تم سے فقر، تنگ دستی، کنگال ہو جاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے، اس سے تمہیں ڈراتا ہے۔ شیطان کی طرف سے یہ ڈر آتا ہے کہ 100 روپے اس میں سے 10 دے ڈالا تو پھر وہ بھی گئے، 90 روپے والا ہو گیا میں۔ تو اللہ فرماتے اس سے مت ڈرو، یہ دو، خرچ کرو، نکالو۔ ہم نے ایک اصول بنا، اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، جو بھی تم خرچ کرو گے اس کو تمہیں پورا پورا لوٹا کر واپس دیا جائے گا۔ دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں تو ملتا ہی ملتا ہے، آخرت میں تو ملتا ہی ہے، دنیا میں بھی ملتا ہے۔ بس یقین ہو بندے کو، یقین ہو کہ میرا اللہ جھوٹ نہیں بولتا، میرا اللہ غلط نہیں بولتا۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچا کون ہے؟ اللہ سے زیادہ سچا کون؟ اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں اللہ سے سچا کون ہے؟ ہم کہتے سچ کہتے کہ دو، یہ دینا تمہیں لگے گا کہ برباد ہو رہا ہے، پیسہ خرچ ہو رہا ہے، ہم نے اس کو دے دیا، اس کو دے دیا، بھائیوں کو دے دیا، بہنوں کو دے دیا، پڑوسیوں کو دے دیا، مانگنے والوں کو دے دیا، فلاں حضرتوں کو دے دیا، مدرسوں کو دے دیا، مسجد کو دے دیا، اور دیا وہاں 10، وہاں 20، وہاں 50، وہاں 100، اور دیکھنے میں لگے گا کہ برباد ہو رہا پیسہ، جیب خالی ہو رہا ہے آپ کا، کہ جو پیسے تھے 500، 1000 وہ بھی آپ نے خالی کر دیے۔ یہ نقصان لگے گا،
جیسے میں نے رمضان کے شروع میں بھی کہا تھا، جس کو روزے رکھنے سے ڈر ہوتا نا، رکھ کے دیکھ لو یار، رکھ کے دیکھ لو۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے تیرنا جو سیکھنا چاہتا ہے، پانی میں اترنے سے پہلے ڈر رہا ہوتا ہے کہ کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا۔ گاڑی چلانے والا بھی وہی حال، کار سیکھنے والا بھی وہی حال۔ ہر چیز جو آتی نہیں ہے، جب بندہ اسٹیئرنگ پہ بیٹھتا نا تو ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، چپکے چپکے ڈر ڈر کے گر جاتا ہے۔ جب تم سیکھ جاؤ گے پھر ویلنگیں اڑاتے پھرو گے۔ لوگ منع کرتے یار مت کرو، کہتے مزہ آ رہا ہے۔ ارے تھوڑا سیکھنے کے ٹائم کا حال یاد کرو، کیا حال تھا تمہارا؟ پیر کانپ رہے تھے تمہارے، ہاتھ ہگر رہے تھے، ہاتھ جم نہیں رہے تھے تمہارے، ڈھنگ سے بیٹھنا نہیں آتا تھا، جھک گئے تھے، لٹک گئے تھے، لوگ تانے دیتے تھے ایسا بیٹھو ویسا بیٹھو، ڈر ڈر کے مر رہے تھے۔ تو بعد میں ہنسی آتی ہے، میں بھی کیسا پاگل تھا رہیں گا، اتنی اچھی گاڑی چلا، سائیکل چلانے ڈر کے مرتے تھے، ہے نا۔ جب سیکھ گئے اب ان بچوں کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے، یار اتنا تیز مت چلاؤ۔ سب کا یہی حال ہے، تیرنے والے کا وہی حال، چلانے والے کا وہی حال، چلنے والے کا بھی وہی حال۔ جب ہم چلنا سیکھ رہے تھے ماں باپ کتنی ہمت دلاتے تھے، آگے بڑھو آگے بڑھو، ڈر ڈر کے وہیں لڑک جاتے تھے، وہی بیٹھ جاتے تھے۔ جب چلنے لگے اب تو بھاگنے والوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اتنا بھاگ رہے ہیں۔ تو اللہ یہی سمجھاتے ہیں، تم نادان بچوں کی طرح سمجھو ہماری بات، یہ نقصان نہیں ہے۔ اب اس کی مثال دے کر اللہ فرماتے ہیں کہ مثال سے بات سمجھو، مثالیں دینے سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ جو ہے جیب میں سے تم نے دے دیا نکال کر، خرچ ہو گیا، نقصان ہوا نا۔ اس کی مثال اللہ فرماتے ہیں، یہ جو زراعت کرنے والے، کھیتی کرنے والے، آپ نے ان کو دیکھا ہوگا، ورنہ جا کر دیکھو ایک بار رشتہ داروں کی یہاں جو ہیں زراعت کرنے والے، کھیتیاں سب دیکھے ہوئے ہیں، اناج، غلہ، دھان، گیہوں جو پکتا ہے۔ یہاں بہترین مال اناج گھر میں اسٹاک کیا جاتا ہے، بہترین اناج۔ جو دوسرا اناج ہے وہ بازار میں بیچ دیا جاتا ہے، فروخت کر دیا جاتا ہے، یا اپنے کھانے کے لیے زراعت کرنے والے کسان تھیلوں میں بھر بھر کے رکھ لیتے ہیں۔ اس میں سے سلیکٹڈ، چیدہ چنیدہ اچھا اناج سلیکٹ کر کے نکال لیتا ہے۔ کیوں؟ اس کو برباد کرنا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کیا کرنا ہے؟ اس کو برباد کرنا۔ اچھا اناج کہاں ڈالنا ہے؟ کھیت میں۔ میں اس کو برباد کرنا کہہ رہا ہوں لیکن لوگ ہنسیں گے، سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ برباد ہے۔ یہ کہ کسان، زراعت کرنے والا، کاشتکار اچھا اناج یا تو اس میں سے نکال لیا جو پکا تھا، یا نہیں اس کو سارا بیچ دیا، تو دکان سے سلیکٹڈ آئٹم لے کے آتا، چن کر لاتا ہے، اچھے اچھے دانے لے کر آتا ہے، ہر اناج کے اچھے اچھے دانے لاتا ہے، موٹے موٹے مضبوط مضبوط، جی پکے ہوئے اچھے۔ اب ایسے اناج کو اپنی زمین میں لے جا کر برباد کرتا ہے۔ بربادی ہے نا، کہ جو 2 تھیلے 5 تھیلے اناج گھر میں رکھا ہوا تھا لے گیا، زمین ہل چلانے کے بعد، زمین نرم کرنے کے بعد، بارشیں اور پانی آنے کے بعد پوری زمین میں پھینک دیا، اس کو جگہ جگہ زمین میں گاڑ کر دفن کر کے آ گیا۔ اب کوئی بھی اس سے پوچھے، ارے بیوقوف نادان، 5 کلو اناج تھا، 5 جو ہے تیرے پاس 5 کنٹل اناج تھا، اتنے تھیلے اناج تینے رکھا ہوا تھا، اور کیسا بیوقوف ہے، جا کے مٹی میں ڈال کے آ گیا، کھیت میں ڈال کے آ گیا، برباد کر کے آ گیا۔ تو کہتا ہے ذرا صبر کر بیٹا، صبر کر، یہ برباد نہیں ہے، یہ جتنا ڈالا ہو نا اس سے 10 گنا زیادہ آئے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ برباد نہیں ہے، تمہیں بربادی نظر آ رہی، جو بربادی سمجھتا ہے وہ بیوقوف ہے۔ لوگ کہتے ہیں پاگل، تجھے کیا معلوم، یہ برباد ہوا تو ہی آتا ہے، تھوڑا گوانا پڑتا، پہلے تھوڑا چھپانا پڑتا، مٹی میں ڈالنا پڑتا، جو ہے وہ ڈالو۔ اللہ فرماتے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، کمثل حبہ، 1 روپیہ خرچ کرو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے 1 دانہ تم نے زمین میں ڈال کر برباد کر دیا، برباد ہے وہ۔ اگر تم اس پیسے کو بربادی سمجھتے ہو اللہ کے راستے میں دینے کو،
غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، رشتہ داروں کو اگر دینے، مسجدوں اور مدرسوں کو دینے میں اگر تم اس پیسے کی بربادی سمجھتے ہو تو اللہ فرماتے اس کی مثال ایسی ہے جیسے وہ کاشتکار اپنا اناج لے جا کر ایک ایک دانہ زمین میں ڈال کے آتا ہے، چند دن انتظار کرنا پڑے گا آپ کو۔ اب یہاں ایسا نہیں ہوتا، حضرت بولے تھے بلہ کا آتا کہتے 100 روپے دیے، شام تک جپلے کو بیٹھے، 1000 آتی کیا ہوگی؟ اتنا فاسٹ نہیں، تھوڑا انتظار کرو۔ کھیت میں ڈالنے کے بعد کاشتکار انتظار کتنے دن کرتا ہے؟ 3 مہینے، 4 مہینے، کوئی فصل سال کی بھی ہوتی ہے نا، تو الگ الگ فصلیں ہیں، تو ایک فصل کے حساب سے کوئی فصل مہینے میں آتی ہے، کوئی فصل 3 مہینوں میں آتی ہے، کوئی فصل 5 مہینوں میں، 6 مہینے میں، کوئی فصل سال میں ایک بار آتی ہے، تو الگ الگ ٹائپ کی فصلیں ہوتی ہیں۔ اور بعض فصلیں ایسی ہوتی ہیں جو 25 سال کے بعد بھی آتی ہیں۔ ناریل، سپاری، آم، یہ جو باغ ڈالے جاتے ہیں نا، یوں ڈالا 6 مہینے میں فصل آ گئی، بیج آپ نے ڈالا ہے، اس کو پہلے بڑھنے دو، اب یہ بڑا کہتے اب بھی فصل ہی نہیں، نارالا نہیں لگے، اب بیج کہاں لگتے رہیں گا؟ معلوم ہے بندے کو تم نے اتنا انویسٹ کیا، خرچ کیا، زمین خریدی، محنت کیا، اس کے اندر آپ نے جو درخت لگائے، اتنی محنت، دن رات جو پسینہ بہا رہے ہو، پیسہ لگا رہے ہو، گوبری ڈال رہے ہو، آپ اس کے لیے کھاد کا انتظام کر رہے ہو، دن رات لگے ہوئے ہو، ریزلٹ آیا، اب بیچ کہاں تھا؟ 20-25 سال جانا، اور بندہ پھر بھی لگا ہوا ہے کرنے، لگے ہوئے ہیں کہ آئے گی، فصل آئے گی، ہم اپنا پھل کھائیں گے۔ تو بندے کو یقین ہے کہ بعض فصلیں 1 سال 2 سال میں ہی 5 سال کے بعد آتی، 10 سال کے بعد آتی، 20 سال کے بعد آتی ہیں، تو بندہ اسی فکر میں ڈالتا، اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے، اور جب فصلیں آنے لگتی ہیں تو نسلیں کھانے لگتی ہیں۔ جب فصل آنے لگتی ہے تو لگانے والے کی نسل کھاتی رہتی، ختم نہیں ہوتا کہ ہمارے دادا پردادا لگائے تھے سو جھڑا، یہ بولتے ہیں کہ انہوں نے لگایا تھا۔ اگر انہوں نے یہ سوچا ہوتا کہ یہ فصل کئی کو لگاؤں، میں تو نہیں کھاتا نا، میں تو نہیں کھاتا، کیا فائدہ لگا کے، تو جو میں کھاؤں وہ لگا کے جاؤں، تو تب پھر کہاں ملتی یہ فصلیں؟ اس امید پر لگایا کرو کہ یا تو ہم کھائیں گے یا ہماری نسلوں کو ملے گا۔ تو ایسے آپ اللہ کے راستے میں جو خرچ کرو گے نا، اللہ نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، ایک ایک پیسہ تم جو خرچ کرتے ہو نا، ایک ایک دانہ تم زمین میں ڈالتے جا رہے ہو، انبتت، اب یہ دانے اگاتے ہیں، بالیاں نکل کے آتی ہیں، شاخیں نکل کے آتے ہیں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ انبتت 7 سنابل، پہلے تو یہ جو اناج گیہوں جو پکتی ہیں، ایک دانہ ڈالے، اس کے اندر جب وہ نکلتی کونپلیں اور اس کی شاخیں آتی ہیں تو ایک ایک دانہ 7 بالیاں لے کر آتا ہے، انبتت 7 سنابل فی کل سنبلہ 100 حبہ، اور ہر سنبل کے اندر، ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں، تو ایک دانہ ڈالا تھا، 7 بالیاں نکل کے آئیں، ہر بالی میں 100 دانے، مطلب ایک دانے میں 700 دانوں کا فائدہ تمہیں ملا۔ ایک دانہ برباد کیا تھا، دیکھنے والوں نے سوچا کہ برباد کیا، ویسٹ کیا، گاڑ دیا، دفن کر دیا، اندھیرے میں، مٹی میں، جنگل میں ڈال کے آ گئے، کسے معلوم کیا ہوتا، لیکن لوگ کہتے ہیں نہیں ہمیں معلوم، ہم دیکھیں ملتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں تم اس کو بھی ایسے ہی سمجھو، یہ روحانی معاملہ ہے، پیسے خرچ کرنا شروع کرو اللہ کے راستے میں، جہاں کسی کی ضرورت سمجھ میں آئی دے دو۔ کوئی مانگنے والا آیا، للسائل والمحروم، کبھی مانگنے والوں کو بھی دیتے ہیں، کبھی نہ مانگنے والوں کو بھی دیکھا کرو، کوئی بندہ آپ سے مل رہا ہے، خیر خیریت پوچھ لیا کرو، وہ بندہ اپنی کچھ ضرورتیں، جیسے لوگ پوچھتے ناشتہ کرے، کھانا کھائے، رمضان میں مت پوچھو، اس کے علاوہ دنوں میں لوگ پوچھتے، ایک بچہ پوچھ رہا تھا ہمارا شاگرد، حضرت ادمیہ روزہ ہیں کیا؟ پوچھے جا کیا تمہیں روزہ ہیں کیا؟ جیسے عادت ہے لوگوں کی، روزہ چپکے چپکے پوچھتے ہیں، اب انہیں سامنے والا بولا تو بھی نہیں، کیا بھی
نہیں بولا تو بھی کیا ٹھیک ہے، تو پوچھے نا مقصد کیا پوچھنے کا؟ تو بچہ پوچھا پوچھے جا کیا پوچھنے میں اگر کوئی مقصد ہو کہ اگر الحمدللہ وہ کہے ہاں روزہ رکھا ہوں تو اس کی تھوڑا تعریف کرو، ماشاءاللہ اللہ کو ہمت دے، پورے روزے مکمل کرو، میں بھی روزے سے ترغیب کے لیے پوچھو، اور اگر وہ کہے نہیں ہوں تو کم سے کم اسے ترغیب دو، سمجھاؤ کئی کو نہیں ہے بھائی روزہ رکھو، اچھی چیز ہے، روزہ رکھنا چاہیے، جسم کا فائدہ، اپنا فائدہ ہے اس کے اندر، بہت ساری بیماریوں کا خاتمہ، اس طریقے سے آپ اسے ترغیب دینے کا ہو تو پوچھو، ترغیب بھی نہیں ترہیب بھی نہیں، بھٹا چپ کے روزہ کہا تو بھی گھگو کی طرح بیٹھے کیا بھی نہیں بولا تو بھی کیا بھی نہیں، چپ کے بیٹھے رہتے، پوچھے کہیں کو پھر کیا مقصد پوچھنے، ایسے ہی ناشتہ کرے انہیں نہیں بولتا تب بھی مر مندے کیا نہیں کرا تو نہیں کرا مندے کیا، پوچھا کہیں کو، جب وہ کہتا نہیں تو پوچھو کیوں نہیں کرے، کیا پریشانی ہے؟ وہ کہ نہیں ذرا تنگی ہے، گھر میں بنائی نہیں، بیمار ہے، اچھا وہی تھا چلو ہوٹل چلتے کھلا دیتا ہوں میں۔ اب یہ ہے سوال تمہارے کرنے کا کہ جب تم نے پورا کھانا کھایا، کہا نہیں، ارے نہیں کھائی، اتنی دیر ہوگی اب تک نہیں کھائی، کیوں نہیں کھائے؟ فلاں حالات کاموں میں تھا، بزی تھا، گھر جا رہا ہوں کھا لیتا ہوں، اچھا ٹھیک ہے۔ اب وہ کھایا بولے تو بھی کیا بھی اثر نہیں کھایا بولے تو بھی اثر نہیں، چپ کے چھیڑ کو جاتے ہیں، اور دم پر منہ رکھے سر کا، میں کھاتا ہوں تمہیں کھائی کہ نہیں؟ نہیں مندے کیا ٹھیک ہے، نہیں کھایا تو نہیں کھا، اللہ تجھے بھوکا رکھا تو میں کیا کروں؟ تو پوچھنے کا مطلب کیا ہے؟ جب پوچھو تو اس کا کچھ بدلہ ہونا چاہیے نا، سوال کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کیوں سوال کر رہے ہو؟ نہیں تو خواہ لا تسألوا عن اشیاء، بیکار کے سوال نہ کیا کرو، ویسٹ سوالات نہ کیا کرو۔ ایک اچھا لطیفہ یاد آ گیا، ایک مولانا بازار سے آ رہے تھے گھر کی طرف، ہاتھ میں کور تھا پلاسٹک کیا کہ اندر باکس رکھے ہوئے تھے، تو ایک آدمی پوچھا حضرت السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا کی لے جا رہی، کیا ہو تم نہ کہیں کیا ضرورت، کیا تو بھی لے جاتے رہتے ہیں، گھر ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، جب ہے پیٹ ہے تو اس کے لیے انتظام بھی تو کرنا پڑتا ہے۔ تو ایک آدمی پوچھا کیا کی لگ جا رہی نا، کیا ہو؟ اب یہ سن کے تھک گئے تھے لوگوں سے، کیا لگ گئے تو بھی ان کو بولنا پڑتا، تو انہوں بولے رمضان کا مہینہ نا ایک ایسی چیز لے کے جا رہا ہوں جس کے کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ چیز لے کے جا رہا ہوں۔ تو انہیں اچھا مولوی صاحب تمہیں بھی چالاک، روزہ ٹوٹتا سو ہم نہ بولتی ہیں، دیکھو نہیں ٹوٹتے سو چیزاں بولتے چنی ہم نہ، تمہیں چھپا لے کو جا رہی، کیا حضرت وہ دیکھ کھول کو دکھائے تو جوتے تھے، یہ کھائے روزہ نہیں ٹوٹتا، جس کے کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا وہ ہے جوتے۔ اب انہیں کسانہ ہو گیا، پشیمان ہو گیا، چپکے تو پوچھا نا یہ کھائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، سوال کہیں کو کرتے بیکار کے، کچھ تو فائدہ ہونا چاہیے نا، سوال ایسے کرو جس کا کوئی حل نکلے، جواب نکلے، چپکے۔ اب میں بات یہ کر رہا تھا کہ جب کوئی آدمی آپ سے بات چیت کرے، اس کی باتوں میں کوئی ایسا دوسرا دکھڑا نظر آئے کہ پیٹ نہیں بھرا، کھانا نہیں کھایا، بیوی بیمار ہے، بچے بیمار ہیں، ہسپتال سے آ رہا ہوں، تو اس سے پوچھا کرو، جب تمہیں معلوم ہو کہ بندہ پریشان ہے، ضرورت مند ہے، تو تم سے جو ہو سکتا ہے اس کی ضرورت میں خرچ کر دیا کرو، دے دیا کرو، جتنا ہو سکتا اتنا، ضروری نہیں کہ پوری ضرورت پوری کرو۔ جیسے نبی نے رمضان کے بارے میں فرمایا رمضان کا مہینہ ہے، لوگوں کو افطار کرایا کرو، صحابہ پریشان ہو گئے، کہا اللہ کے نبی ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہر آدمی افطار کراتا پھرے، کیا پیٹ بھر کر کھلانا کس نے کہا؟ ایک گھنٹ پانی پلا دو یار، اگر پانی پلا سکتے ہو تو اپنی طرف سے اپنی محنت سے لا کر پانی دے دو، لسی پلا سکتے لسی دلا دو، شربت پلا سکتے شربت دے دو، کھجور دے سکتے کھجور دے دو، فروٹ دے سکتے فروٹ دلا دو، پورا پلیٹ بھر کے دینا ضروری نہیں، تمہاری طاقت کے حساب سے دے دو۔ آقا نے یہاں تک فرمایا تم اپنی جہنم سے بچاؤ کی فکر کرو، چاہے ایک کھجور کی شق کے ذریعے سے کیوں، ایک کھجور تمہارے پاس ہے،
یہ اتنا ہی تمہارے پاس ہے، خود بھی کھانا ہے تو اس میں سے ایک چیری نکال کر بازو والے کو دو اور اس سے اپنے جہنم سے حفاظت کر دو۔ تو کم سے کم، ضروری نہیں ہے کہ لاکھوں کروڑوں میں خرچ کرو، ہر بندے کی اپنی وسعت، اپنی استعداد، اپنی حیثیت، اپنی طاقت کے مطابق کیا کرو، انفاق کیا کرو، خرچ کیا کرو۔ اللہ نے انفاق فی سبیل اللہ پر بہت ترغیب دیا۔ اور یہ سوچو، جو لوگ خرچ کرنے سے ڈرتے ہیں ان سے میری ایک گزارش ہے، سوچا کرو کہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ رب نے مجھے لینے والوں میں سے نہیں دینے والوں میں سے بنایا۔ کتنا بڑا احسان مالک کا۔ اگر رب مجھے بھکاری بنا دیتا تو مانگتا پھرتا لوگوں سے دو بھی۔ آقا نے ترغیب دی، الید العلیٰ خیر من الید السفلی، نیچے والے ہاتھ لینے والے سے اوپر والا جو دینے والا ہوتا ہے یہ بہتر ہے۔ تو تم کس میں ہو؟ اللہ نے تمہیں کس میں سے بنایا؟ جو لوگ زکوٰۃ نکالنے سے ڈرتے ہیں کہ 1 لاکھ میں سے 2,500 دینا تو 10، اگر آپ 1000 نکال دیں گے کم سے کم 4 لاکھ روپے پیسے ہیں، 10,000 چلے جائیں گے یار۔ تو آپ کو یہ تو سوچنا چاہیے اللہ کا احسان ہے، میری زندگی میں اللہ نے اتنے پیسے رکھا ہے کہ میں بھی زکوٰۃ دینے والا بن گیا یار، میں زکوٰۃ دینے والوں کی لسٹ میں آ گیا۔ رب کا کتنا بڑا احسان ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ میں زکوٰۃ لینے کی کیٹیگری میں تھا، زکوٰۃ لینے والوں کی جماعت میں شامل تھا۔ رب کا احسان ہے، 1 سال ایسا آ گیا میری زندگی کا کہ 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ میرے پاس پیسے بچے ہوئے ہیں، 1 سال سے میرے پاس پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تیرا شکر کیسے ادا کروں؟ اس سے پہلے تو 40-50 ہزار میرے پاس رہتے نہیں تھے، 1 لاکھ روپے میرے پاس رہ گئے ہیں۔ اللہ تیری نعمت کا شکریہ، لے اس میں سے تو نے مجھے 40% مانگا ہے، 40واں حصہ مانگا ہے، لے لے میرے اللہ، تیرے لیے میں نے دے دیا۔ خوشی سے دیا کر، زکوٰۃ کے ادا کرنے میں بخل اور کنجوسی نہ کرو، یہ منافقوں کی عادت ہے۔ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، کہ منافق لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو دلوں پر بوجھ سمجھ کر، دلوں پر پتھر ڈال کر بڑی مشکل سے نکال کر دیتے ہیں۔ اللہ کے بندو، ایمان والے ہو تو خوشی سے دیا کرو۔ میرے رب کا دیا ہوا مال اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے جہاں اپنے بندوں میں سے اتنے سارے محتاج، مسکین، یتیم، فقیر، غریب، بیوہ عورتیں اور کیسے کیسے مجبور لوگ بنائے ہیں، ان میں سے رب نے مجھے تو نہیں بنایا۔ میرے مولا کا کتنا احسان ہے، کتنا احسان ہے کہ مجھے آج جس کی بھی زندگی میں ایسا وقت آئے، سب کی زندگی میں ایک برا بھی وقت آتا ہے، ایک اچھا بھی وقت آتا ہے، یاد رکھو سب کی زندگی میں آئے گا، ضرور آئے گا۔ اگر آپ نے برا حال نہیں دیکھا، اللہ نہ کرے آپ کو نہ دکھائے، مگر آئے گا ضرور۔ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، کیونکہ دنیا کا سسٹم چلتا ایسے ہی ہے۔ اگر یہ سسٹم نہ رہا نا تو پھر ایک دوسرے کو کاٹ کھا جاؤ گے تم۔ اللہ نے فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، یہ لوگوں میں مال جو ہم نے تقسیم کیا ہم نے بانٹا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کسی کو کم، کسی کو زیادہ، کسی کو بہت زیادہ، کسی کو بہت کم، ہم نے دیا۔ کیوں؟ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، کسی کو اوپر کسی کو نیچے، ہم نے یہ درجات میں بانٹ دیا ہے۔ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ تم دنیا میں ایک دوسرے سے کام نکالتے رہو، ایک دوسرے کا کام چلنا ہے۔ تو اللہ نے مال سب کو برابر نہیں دیا، بانٹ کے الگ 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 تفاوت کے ساتھ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مال کی کمی زیادتی کی وجہ سے ہر دن کام کاج کرنے والے لوگوں کی ایک جماعت مارکیٹ میں، بازار میں، چوکڑ یہاں پر آتی، چوکیوں پر، نکڑوں پر آتے ہیں اور جگہ جگہ ان کے اڈے ہوتے، کھڑے ہو جاتے، صبح سویرے کام کرنے والے، مزدوری کرنے والے، محنت کرنے والے، ان کی ٹیم کیا ہے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہاں طاقت ہے، جسم ہے، محنت ہے۔ اب یہی یجمان والے لوگ جو پیسے والے لوگ ہیں، یہ اپنا پیسہ اس کے بل بوتے پر وہ مارکیٹ میں آتے ہیں، دیکھتے ہیں
کہ مزدور ملیں گے کیا، کام والے ملیں گے کیا، محنت کرنے والے ملیں گے، مل گئے لے کے چلے گئے، چلو بھی 4-5-10 افراد ہمیں چاہیے، ایک جماعت لے کے گئے، انہوں نے کام کرا لیا، اس کا پیسہ ان کے حوالے، ان کی محنت ان کے حوالے، ایک دوسرے کا کام نکلا، اللہ نے اس کو پیسہ دیا، محنت نہیں دیا، اس کو اللہ نے محنت دیا، پیسہ نہیں دیا، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ روزانہ صبح و شام یہ محنتوں کا اور پیسوں کا رد و بدل ہوتا ہے کہ روز لوگوں کے کام بھی بن رہے ہیں، لوگوں کی ضرورتیں بھی پوری ہو رہی ہیں، کام کرنے سے اس کو پیسہ ملا اور پیسہ ہونے کی وجہ سے اس کا کام نکلا۔ اس طریقے سے دنیا کا نظام اللہ نے جب سے دنیا بنائی ہے قیامت تک ایسے ہی چلتا رہے گا۔ اگر سب کے پاس ایک لیول کا پیسہ آ جائے نا تو پھر کام کرنے والا کوئی کسی کو نہیں ملے گا، جی میں کیوں کروں کام، میرے پاس سب کچھ ہے۔ تو یہ اللہ نے اسی لیے بانٹ کر رکھا ہے۔ تو بہرحال اس میں سے سوچو آپ کہ اللہ نے آپ کو اتنا مال جب دیا ہوا ہے کہ آپ لینے والوں میں سے نہیں، دینے والوں کی جماعت میں اللہ نے آپ کو رکھا، تو شکر ادا کرتے ہوئے مالک کا اپنے ایک ایک پائی کا حساب کرو، کتنے روپیے ہیں، کتنے جیب میں ہیں، گھر میں ہیں، بینک میں ہیں، فون پے میں آپ کے وہ جو بھی ہے بینک کا حساب، وہ سارے پیسے کی ایک لسٹ بناؤ، سونا چاندی یا آپ کو آنے کا پیسہ جتنا آپ کو ریٹرن آنا ہے، جو قرض آپ نے دیا ہے یا کہیں آپ نے انویسٹ کیا ہوا ہے، یہ سارا پیسہ جو آپ کو واپس آئے گا، یہ سارے پیسے کا ٹوٹل حساب کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو پہلے کہ میرا مالک کا احسان، اتنا پیسہ میرے پاس ہے، الحمدللہ۔ سب سے پہلے شکر ادا کرو، اس کے بعد جب آپ نے لگا لیا اتنا پیسہ ہے تو ہر 40 میں سے ایک نکالا کرو۔ 100 اگر آپ حساب کریں تو 2.5 روپیہ، ہر 100 روپے میں سے 2.5 روپیہ، 40 کا وہی حساب بیٹھتا ہے، 40 روپے میں سے 1 روپیہ اور 40 میں سے 1 روپیہ اور 20 روپے میں سے 8 آنے، تو یہ جو نکلتے ہیں 2.5 روپے کے حساب سے 100 میں سے، تو ایسے 40,000 میں سے 1,000 کی زکوٰۃ نکلتی ہے، برابر حساب کر کے نکالا کرو، برابر حساب کر کے۔ اور یہ جو ہے نا یہ تو فرض ہے نکالنا، اگر یہ نہیں نکالو گے تو پھر تمہارا سارا مال ڈوبنے کا خطرہ ہے، سارا مال، جس مال کی زکوٰۃ نکالی نہ جائے اس مال پر خطرہ منڈلاتا رہے گا کہ ہو سکتا ہے یہ جو نہیں نکالا تم نے، جتنا نکالنا تھا، یہ ذرا سا پورے مال کو لے کر ڈوب جائے گا۔ کیسے ڈوبے گا ہم نہیں بتا سکتے، وہ اللہ کا یہ انتظار کرو، پتہ نہیں کیسے جائے گا اور بندے کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کہ کیسے چلا گیا۔ ہاں کچھ شکلیں نظر آتی ہیں، کبھی چوری کی شکل، کبھی ڈکیتی کی شکل، کوئی زبردستی لوٹ لے گا، کوئی چوری کر لے گا، یا کبھی اللہ نہ کرے ڈاکٹر اتنی لمبی بل بنائے گا، حیران ہو جاؤ گے کہ زکوٰۃ میں جو 10,000 15,000 جاتے تھے نا، یہ تو ایک ٹیسٹنگ میں چلے جائیں گے، ایک ٹیسٹنگ لکھ کے دے گا، ٹیسٹ کرا کے آؤ، اس کے اندر وہ 10-15,000 یوں نکل گئے اور وہاں ثواب بھی کچھ نہیں ملے گا، ثواب بھی کچھ نہیں، 15,000 ایک بل میں آپ دے دو گے، ڈسچارج ہو کر باہر نکلو گے، بل تھما دی جائے گی 1.5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ۔ یا اللہ نہ کرے کبھی کسی مقدمے میں، کورٹوں میں، لائروں کے چکروں میں چپکے ایک بار لائر سے ملو گے، 5,000 10,000 کھلاتے رہو گے، اس کو دیتے رہو گے، ثواب کچھ نہیں، واپس آنے کا بھی اللہ کی طرف سے بھی کوئی وعدہ نہیں، اور وہ لائر کی طرف سے بھی، وہ تو لینے والے ہیں، دینے والے کہاں سے، کوئی واپس آنے کا گارنٹی نہیں۔ یہ ہے اللہ کا معاملہ، فرما یہاں دو واپس لوٹاؤں گا، واپس دوں گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جو لوگ ڈرتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ، اللہ کا راستہ بولے تو کیا،
اللہ کو دینا بولے تو کیا؟ اللہ نے فرمایا من دے دو، اقرض اللہ، اللہ کو قرض دو۔ بندے پوچھتے اللہ کسے دینا ہے؟ فرمایا الیتاما والمساکین وابن السبیل جار ذی القربى والجنب، کے رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، بیوہ ہیں، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، مانگنے والے ہیں، نہیں مانگنے والے ہیں۔ ان میں سے جس کی جیسی جیسی ضرورت تمہاری سمجھ میں آتی جائے ویسے ویسے کچھ خرچ کرتے رہا کرو۔ یہی ہے اللہ کا راستہ، اللہ کے بندوں پر مہربانی کرنا۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر تم رحم کر لیا کرو۔ یہ سب اللہ کے بندے ہیں، جن میں سے کسی کو اللہ نے کم بنایا، کسی کو زیادہ بنایا، کم تر لوگوں کی مدد کر دو۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، ابھی میں نماز میں جب یہاں آ رہا تھا تو ہماری گلی میں وہ بھیک مانگنے والے اتنا موٹا آواز مائک ڈال کر، میں سمجھا کوئی جمعہ کا بیان ہو رہا، کون اتنا فاسٹ بیان، میں رحمت مسجد میں بیان میرے سے پہلے شروع کری گئی، سامنے آیا تو بھکاری مائک ڈال کے، یہ ہائی ٹیک بھکاری ہیں، بہت ہائی ٹیک، ان کو نہ دو۔ لوگ بڑے گھروں سے نکل کے دیتے ہیں، پلو اوڑ کے دیتے ہیں عورتیں، ولی بابا آ گئے، وہ یار ان کا تام جھام تو دیکھو، ان کی چیئر، ان کی کرسی، مائک۔ شریعت یہ کہتی ہے جب تمہاری ضرورت ہو نا تو ضرورت کے لیے تمہاری جو چیزیں ہیں نا بیچ دو، بیچ کر کھا لو۔ ایک وقت کا تم نے کھا لیا تو پھر سوال نہ کرو، ضرورت کے بقدر مانگو۔ مانگنے کے بھی مسائل ہیں، آپ بھیک مانگنے کے مسائل شریعت میں پڑھو گے کہ کون بندہ بھیک مانگ سکتا ہے، جس کو ایک دن، 2 دن، 3 دن کچھ کھانے کو نہیں ملا، کچھ بھی، اب نہیں کھایا تو مر جائے گا، تو فرمایا آزو بازو والوں سے مانگ لو، مانگ کے کھا لو، جا کے پوچھ لو بھئی 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، بڑی پریشانی ہے، کچھ کھلا دو یار۔ اب بھیک مانگنا اس کے لیے جائز، مگر کتنا؟ ایک وقت کا کھانے جتنا۔ ایک وقت کا کھا لیا، اب صبر کرو، پھر جب دوبارہ بھوک تیز ہو جائے گی پھر کسی اللہ کے بندے سے کہہ لو کہ اس وقت کی بھوک لگی، کھلا دو۔ کپڑے نہیں ہے، سطر کھل رہا ہے کہ آپ ننگے ہو رہے ہو تو اب لوگوں سے مانگ لو کپڑا پہنا دو، ہمیں ننگے ہو رہے ہیں کپڑا پہنا دو، ضرورت کے بقدر مانگو۔ شریعت میں مانگنے کا مسئلہ ہے کہ جتنی ضرورت اتنا مانگو، جب ضرورت پوری ہو گئی تو پھر سوال نہ کرنا، ورنہ ذلت کا لباس اللہ قیامت میں پہنائے گا، ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ دنیا میں بھی ذلیل تو ہو ہی رہے، پوری زندگی بھکاریوں کا خاندان، فقیروں کا خاندان بنا ہوا ہے، پرمپرا چلتی آ رہی فقیروں کا خاندان، یہ بھی کوئی پیشہ ہے۔ قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے ذلیلوں کو پوری دنیا والوں کے سامنے ذلیل کر دے گا۔ یہ دنیا کے بھکاری لوگ تھے جو اللہ نے اتنا دیا تھا ان کو، پھر بھی لوگوں سے مانگتے تھے۔ جب تمہارے پاس ضرورت پوری کرنے کے بقدر مال ہے، ان بھیک مانگنے والوں کا اگر آپ حساب کتاب چیک کرو گے نا، دینے والوں کو خرید لیں گے، وہ اتنا پیسہ ہوتا ہے، تمہیں خرید لیں گے۔ تو یہ لوگ جو اتنا مائک لے کے، اور بڑی عجیب بات یہ ہے، لوگ بہت عقیدت میں آتے ہیں، ماشاءاللہ کیا قرآن کی کیسٹ ڈالی، نعتاں ڈالی، نبی کے بارے میں بول رہے ہیں، مجھے تو آگ لگتی جب یہ سنتا ہوں۔ تو کم بخت کہیں کہ ان کی اگر آپ تحقیق کرو گے نا، اکثر اس میں سے مسلمان بھی نہیں ہوں گے، اکثر مسلمان بھی نہیں ہوں گے۔ دیکھو مسلمانوں کی ایک پہچان ہے کہ مسلمان خرچ بہت کرتے ہیں، دیتے بہت ہیں، چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان، مسجدوں کے پاس، مزاروں کے پاس، جہاں کہیں بھی مسلمان ملے گا دیتا بہت ہے، پوری دنیا جانتی ہے، پوری دنیا۔
کہ یہ مسلمان قوم، ان کے یہاں زکوٰۃ ہے، مسجدوں میں ان کو اتنا سمجھایا جاتا ہے، دو، ہر کسی کو دو، مسلمانوں کو دو، غیروں کو دو، ضرورت مند جو ہوگا اسے دو۔ جب دینے کے بارے میں کہا گیا تو الحمدللہ یہ قوم دیتی ہے، پوری دنیا جانتی، لیکن ایسے بدماش دنیا کو مسلمانوں کا امیج اور چہرہ بگاڑ کر پیش کرتی ہے کہ مسلمان بھیک مانگتے بہت ہیں، مسلمان بھیک مانگتے بہت ہے۔ خدا کی قسم مسلمان نہیں مانتے، اس میں سے بہت سارے ایسے ہندو ہیں، غیر مسلم ہیں، جگہ جگہ آپ کو مل جاتے ہیں، لیکن لوگوں کو تحقیق کرنے کی فرصت نہیں۔ کون پوچھ لے بیٹا، جاؤ دیو چھوڑو، 5 روپے دے رہی ہوں، اس میں کیا پوچھنا، دے رہی 10 روپے کو کیا پوچھنا۔ آپ اپنا 10 مت سوچو، ایسے 100 آدمی دے رہے محلے میں، 100 1000 آدمی دے رہے ہیں، تو یہ 10 نہیں، یہ 1000 5000 10,000 اور ایک دن کا معاملہ نہیں، پورے مہینے کا معاملہ، پورے سال کا معاملہ اگر آپ حساب لگاؤ گے تو لاکھوں کروڑوں میں چلا جائے گا۔ یہ تو اتنا پیسہ ہماری قوم کا ایک تو جا رہا ہے غلط جگہ، اور دوسرا نام بھی خراب، کہ نبی کا نام بجاتے ہوئے جا رہے، نبی کا نام کیا کہ بھکاری لوگ ہیں نبی کے ماننے والے، نعوذ باللہ۔ یہ کیا تصور دو گے تم؟ مدینے کے نام کی کیسٹ چل رہی ہے اور بھیک مانگ رہے ہیں کہ مدینے والے بھیک منگوائے تم سے، مدینے والے نے تو دیا تھا، کم بخت کہیں کے، اور لوگ خوش ہو کے دیتے جا رہے، کوئی ان کو کہتا نہیں نالائق یہاں بدلہ اس کیسٹ کو، صرف مانگنا ہے، مانگنے کے حد تک کہ ضرورت مند ہو دیتے جاؤ، اللہ کا بھی نام نہ لو اس میں، اللہ کا، نبی کا، مسلمانوں کا، قرآن کا، حدیث کا حوالہ نہ دیا کرو۔ مانگنا ہے صرف مانگ لو کہ میری ضرورت ہے، ضرورت پوری کرو۔ مسلمان بھی خوش ہے کہ ماشاءاللہ کیسے فقیر صاحب ہیں کہ ہمارے نبی کی کیسٹ چلا رہے ہیں۔ تم نے اس کے پیچھے کا بیک گراؤنڈ نہیں دیکھا، کیا امیج لوگ دیکھیں گے کہ نبی کے ماننے والے ہیں، ان کے نبی نے ان کو بھکاری بنایا، نعوذ باللہ۔ ہمارے نبی نے تو پوری دنیا کو دینے والا بنایا، ہمارے نبی نے دینا سکھایا، لینا نہیں۔ تو میں زبردستی آتے وقت میں بنا کر کے بند کروا کے آیا، یہ کیسٹ بند کر نالائق کہیں کا۔ تو ایسے لوگوں کو نہ دیا کرو جو باقاعدہ تجارت کرتے ہیں، باقاعدہ بزنس ہے ان کا۔ ہاں کبھی آپ کے دل میں بات آ ہی جائے، ہو سکتا کچھ ضرورت مند بھی ہوں گے، اگر آپ کو حقیقت ایسی لگے تو کم دیا کرو، ان کو جتنی ضرورت ہے اتنا دیا کرو، زیادہ نہیں۔ لیکن دینے میں سب سے زیادہ حقدار وہ بندے ہوتے ہیں نا جو ہمارے درمیان میں رہتے ہیں، اپنے محلے میں رہتے ہیں، اپنے ساتھ میں رہتے ہیں، مگر وہ اپنی ضرورت کسی سے بولتے نہیں، ان کا کاروبار نہیں چل رہا ہوتا ہے، وہ قرض میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، بچوں کے کپڑوں کا انتظام نہیں ہوا ہوتا، عید کے خرچے پورے نہیں ہو رہے ہوتے، کئی دن سے کام نہیں مل رہا ہوتا، مگر عزت کو جی رہے ہوتے، عزت کو۔ لا يسألون الناس الحافا، اللہ نے قرآن میں فرمایا لوگوں سے منہ کھول کر نہیں پوچھا کرتے اپنی ضرورتیں، بس اللہ کے یہاں مانگتے رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا پڑے گا تمہیں، وہ لوگوں کے سامنے ایکسپوز نہیں ہوتے، ظاہر نہیں ہوتے، اگر دو تو شرماتے شرماتے لے لیتے، یار اچھا کیا آپ نے دے دیا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، کیونکہ محلے میں عزت بھی ہے۔ ایسے لوگوں کو دینا پہلا حق بنتا ہے، پہلا حق، جو مانگتے نہیں مگر بڑے ضرورت مند ہیں، بڑے محتاج ہیں، ان کو تلاش کر کے دینا۔ جیسے نماز میں خضوع اخلاص ضروری ہے، صدقہ اور خیرات میں ایسے محتاجوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا، ڈھونڈنا، تلاش کرنا، اور ان کو چوری چھپے جانا، رات کے اندھیرے میں جانا، چپکے سے ان کے ہاتھ میں رکھ کے آ جانا۔ خدا کی قسم یہ صدقہ ہے نا، یہ ایک بار ایسا کوئی صدقہ کر دو تمہاری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے، جب ان کا انتقال ہوا تو لوگوں کو پتا چلا کہ مدینہ منورہ کے 100 گھر کا گزر بسر ایک حضرت امام زین العابدین سے چلتا تھا۔
لیکن 100 گھر والوں کو پتا ہی نہیں تھا کہ کون ہمارا انتظام کر رہا ہے۔ رات کے اندھیرے میں پیٹھ پر بوریاں اٹھا اٹھا کے جاتے اور گھر گھر نشان رکھے ہوئے تھے کہ کون محتاج لوگ ضرورت مند ہیں، دروازے کو ٹیک لگا کر آ جاتے۔ صبح میں دروازہ کھولا تو تھیلا اندر پڑا، دیکھا تو تمام ضرورت کی چیزیں، 1 مہینے کا راشن پڑا ہوا۔ نہلانے والے نے جب حضرت کے میت کو، نعش کو نہلایا، جب پیٹھ پلٹ کر دیکھا تب سمجھ میں آیا کہ پیٹھ پر نشانیاں پڑے ہوئے تھے۔ کہ یہ نشان کیسے؟ غسال کی سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ حضرت تو کوئی کام نہیں کرتے، کوئی محنت نہیں کرتے، مزدوری نہیں کرتے تھے، سادات گھرانے کے ہیں، ہدیے تحفے ان کو تو بہت آیا کرتے تھے، تو پیٹھ پر یہ نشان کیسے؟ جو بوریے کے نشان، موٹے ڈھونے کے نشان تھے۔ تو نہلانے والا حیران تھا۔ 2-4 دن کے بعد خبر آئی مدینے کی گلیوں سے کہ ہمارے گھروں میں جو راشن پہنچاتا تھا اب وہ بندہ نہیں ہے شاید دنیا میں۔ اب یہ دونوں چیزیں ملائی گئی تو سمجھ میں آیا یہ 100 گھروں کا انتظام کرنے والے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہ ہمارے اکابرین کا طریقہ کہ ضرورت مند لوگوں کو تلاش کیا جائے، ان کے گھروں تک پہنچایا جائے، لوگوں میں اعلان کر کے نہ دیا جائے، ان کی عزت نفس کا بھی خیال اور ان کی ضرورت کا بھی خیال اور اپنے صدقے اور خیرات کو کوئی پورا کرنے کا خیال۔ بہرحال اس طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنا، ورنہ تو آپ نے نکالی اور جو سمجھ میں آیا دیتے چلے گئے۔ خرچ تو آپ نے کیا مگر صحیح جگہ بھی تو خرچ کرو نا۔ جیسے وہ زراعت کرنے والا ہر جگہ اپنا بیج نہیں ڈالتا چلا جاتا، وہ ایک سلیکٹڈ جگہ ہوتی ہے، ہل چلاتا ہے، تیار کرتا ہے، اس جگہ میں بیج ڈالتا ہے تو فصل آتی ہے نا۔ تو ایسے ہی اپنا صدقہ اور خیرات بھی ہر ایرے غیرے نتو خیرے کو نہ بانٹا کرو، تحقیق کر کے، تلاش کر کے اپنے بھائیوں میں، بہنوں میں، رشتہ داروں میں زکوٰۃ کسے کسے دیتے ہیں وہ ایک لسٹ پہلے بھی ہم نے بتا دیا تھا۔ اتنا یاد رکھو، ماں باپ اور یہ اوپر تک اصول، دادا دادی نانا نانی، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یہ اصول ہے۔ اور ایک فروع ایک ہے جن سے آدمی پیدا ہوا، جیسے ماں باپ، دادا دادی نانا نانی وغیرہ وغیرہ، اور ایک ہے جو ہم سے پیدا ہوئے، بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، ایسے نیچے تک جو بھی ہیں، ان کو چھوڑ کر، اور دوسرا ہے سادات خاندان، سید خاندان، زکوٰۃ کے یہ مستحق نہیں، ان کو تو زکوٰۃ کے علاوہ جو ورجنل مال آپ کا بچا ہے نا، اس میں سے گفٹ اور ہدیے کے نام سے دیا کرو۔ تو یہ 2 شرطیں، اپنا اصول، اپنا فروع چھوڑ کر بھائی بہن پھوپھی خالہ ماموں وغیرہ چاچا تایا ان سب کو دے سکتے ہیں۔ جو نصاب کے بقدر ان کے پاس 50,000 کے برابر پیسے ان کے پاس نہیں ہونا، یہ بھی یاد رکھو۔ تحقیق کرو، پوچھ لیا کرو، معلوم کر کے دیا کرو، صرف رشتہ دار ہونا کافی نہیں، ان کے پاس نصاب کے اتنا پیسہ بھی نہیں ہونا، اور دوسرے سید خاندان کے نہیں ہونا، اور اپنے ماں باپ اصول اور اپنی اولاد فروع یہ نہیں ہونا۔ باقی رشتہ داروں میں دیا کرو، محلے میں دوست احباب میں دیا کرو، اور خاص کر جہاں تک آپ کی جان پہچان ہے نا ان میں زیادہ دیا کرو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو دینے والا بنائے، اللہ کے راستے میں اللہ کے بندوں پر خرچ کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری نسلوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ حضرات سے گزارش ہے جاتے ہوئے مسجد کی ضروریات اور اخراجات کے لیے بھی دل کھول کر تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے وہ سنت پڑھ لیجیے۔